ایمان لائیں گے اور پھر نیک اعمال شروع کریں گے تو پھر یہ نیک اعمال کر کیسے سکیں گے؟ آخرت دار الجزا ہے، آخرت دار العمل نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 53، لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ حل کس چیز کے، ینظرون منتظر ہیں، الا یہ کہ تأویلہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یوما جس روز، یاتی ظاہر ہوگا، تأویلہ اس کا انجام، یقول کہیں گے، الذین جو نسوہ بھلائے ہوئے تھے اسے، من قبل اس سے پہلے، قد کے بے شک، جاءت لائے تھے، رسول رسول، ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق، فہل تو کیا، لنا ہمارے، من شفعاء من کوئی، شفعاء سفارشی، فیشفعوا تو وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او یا نرد ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فنعمل تاکہ ہم عمل کریں، غیر الذی اس کے برعکس جو، کننا نعمل ہم کیا کرتے تھے، قد بے شک، خاسرو انہوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ کریم نے یہاں کفار کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور فرمائی ہے۔ اس سلسلہ کلام کی یہ اب آخری آیت مبارکہ ہے۔ محشر کے دن کی یا اس انجام کی جو انجام جہنمیوں کو بھگتنا پڑے گا، اور جہنمیوں کی جو لائف ہوگی اور اس لائف کی جو مشکلات ہوں گی، اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ آج توبہ کر لو، آج وقت ہے اپنے برے غلط عقائد سے، غلط اعمال سے باز آنے کا، آج وقت ہے ہدایت پہ آنے کا، آج وقت ہے راہ راست پہ چل پڑنے کا، آ جاؤ دین اسلام کی طرف۔ لیکن جب دن قیامت کا آ جائے گا، اور اس دن اگر تم چاہو گے کہ اب ہم ہدایت پہ آ جائیں، اب ہم اسلام قبول کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، تو اس دن کسی کا بھی ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، سود مند نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ کفار و مشرکین کا دور فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، هل ينظرون الا تأویلہ، کفار کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جو کفار و مشرکین تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محض دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کیا انتظار کر رہے ہیں اس انجام کا جو انجام اللہ کریم نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ اگر تو یہ اس انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انجام آئے گا، ہم اس انجام کو دیکھیں گے اور پھر اس انجام پر ہم ایمان لے آئیں گے، اگر یہ اس انجام کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لمحے ان کے پاس ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ایمان لے بھی آئے تو وہ ایمان ان کے لیے جنت میں جانے کا باعث نہیں ہوگا۔ اس دن تو فیصلے ہونے ہیں، اس دن تو نامہ اعمال بند ہو چکا ہوگا، اس دن تو اعمال کے دفتر طے کر دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس دن یہ ایمان لائیں گے، یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے اور ہم اس دن کو دیکھیں،
اور پھر ہم ایمان لے کے آئیں تو پھر تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے اس بات کو کس انداز میں، کس پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ دن آئے اور ہم اس دن کو دیکھیں، وہ عذاب کا وقت آئے اور ہم اس عذاب کے وقت کو دیکھیں، پھر اس عذاب کو ہم مانیں گے۔ تو اس وقت اس عذاب سے بچنے کی یہ کوئی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ بھئی جب قیامت کا دن آ جائے گا تو قیامت کے دن کو دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے اور پھر نیک اعمال شروع کریں گے، تو پھر یہ نیک اعمال کر کیسے سکیں گے؟ آخرت دار الجزا ہے، آخرت دار العمل نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت جزا پانے کی جگہ ہے۔ تو عمل یہاں کرنا ہے اور یہ عمل کر نہیں رہے، یہ ہدایت قبول کر نہیں رہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کیوں ہدایت کو قبول نہیں کر رہے؟ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام تو کہیں گے جو بھلائے ہوئے تھے اس سے پہلے۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے کیا عظیم بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام، یعنی قرآن مجید کا بیان کردہ انجام جس روز ظاہر ہوگا اس روز یہ کفار و مشرکین کہیں گے جو اس سے پہلے، یعنی اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کو بھلائے ہوئے تھے، اس دن کا وہ انکار کرتے تھے، اس دن کو وہ مانتے نہیں تھے، تو اس دن وہ کیا کہیں گے؟ آج ان کی بولی کیا ہے؟ آج یہ کیا بول رہے ہیں؟ آج ان کا ماننا کیا ہے؟ آج ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور اس دن ان کا عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ اس انجام کو، جس انجام کو قرآن بیان کر رہا ہے، جس انجام کی قرآن خبر دے رہا ہے، یہ اس پر ایمان تو لا نہیں رہے، یہ اس انجام کو آج تو بھولے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ انجام آ جائے گا، اس انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ جس روز وہ ظاہر ہوگا قرآن مجید کا بیان کردہ انجام تو کہیں گے جو اس سے پہلے اس دن کو بھلائے ہوئے تھے، اس انجام کو بھلائے ہوئے تھے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، اس دن کہیں گے بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول حق، جو کچھ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس لے کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ حق تھا۔ اس دن کہیں گے، قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کے آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں تو وہ سفارش کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اس دن اپنے سفارشی ڈھونڈیں گے، اس دن کہیں گے کاش ہماری کوئی سفارش کر دے، اس دن سفارشی تلاش کریں گے، مگر اس دن کوئی ان کافروں کا سفارشی نہیں ہوگا۔ کفار دیکھیں گے نا، کفار دیکھیں گے مومنین کی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے سفارش کر رہے ہوں گے، مومنین کی اللہ کے اذن سے سفارش کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ کہیں گے ہو سکتا ہے جب ان کی سفارش ہو رہی ہے تو شاید ہمارے لیے بھی کوئی سفارش ہو جائے۔ او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، یا پھر ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، او نرد یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ جو عمل ہم دنیا میں کیا کرتے تھے اب اگر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اس کے خلاف عمل کریں گے، ہم اس کے برعکس عمل کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر ہم کفر کرتے تھے، اب اگر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ اب تو ہم نے انجام دیکھ لیا ہے کہ قرآن مجید کا بیان کردہ انجام حق انجام ہے، آج ہمیں پتہ چل گیا، آج ہمارے اوپر حقیقت پوری طرح کھل کر منکشف ہو گئی، آج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں واپس بھیج دیا جائے، یا تو ہماری سفارش کر دی جائے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، یا پھر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کر کے لے آئیں۔ اب کیا حکم ہوگا؟ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ رسول آئے، رسولوں نے آ کے بتایا کہ تمہارا انجام یہ ہوگا، مگر یہ انتظار کرتے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے،
وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چگ گئیں چڑیاں کھیت، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ اپنا نقصان کر بیٹھے، انہوں نے اپنا نقصان کر دیا۔ یہ انتظار کرتے رہے کہ وہ دن آئے گا تو اس کو مان لیں گے، وہ قیامت کا دن آئے گا تو دیکھیں گے، تو پھر دیکھا نہیں جائے گا، پھر اس عذاب کو دیکھا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ گم ہو گیا کا مطلب وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، آج وہ بت بھی ان سے گم ہو گئے، آج وہ بت انہیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ بت ان کو نظر نہ آنے کا مطلب وہ بت ان کی سفارش نہیں کر رہے، وہ بت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پا رہے۔ آج ان کے جھوٹے خدا ان کی مدد نہیں کر رہے، جن کی وہ پوجا کرتے رہے، جن کی وہ عبادت کرتے رہے، جن کے آگے وہ اپنا ماتھا ٹیکتے رہے، آج وہ ان کے نہ حمایتی ہیں اور نہ ہی ان کے سفارشی ہیں۔ اللہ کریم نے یہ اس معنی میں بات ارشاد فرمائی ہے اس پس منظر میں جو کہ جہنمی جنتیوں سے پانی کا سوال کریں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو، ہمارے اوپر کچھ پانی انڈیل دو تاکہ ہم آگ سے بچ جائیں، یا ہمیں روٹی کا کوئی نوالا دے دو، کھانے کے لیے کچھ دے دو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ تو اللہ کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہ انہیں پانی کا ایک قطرہ جنتی دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر تو جنتیوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، اللہ کے نیک بندوں کا، مسلمانوں کا اور مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، پھبتیاں کستے تھے، تانے دیتے تھے ان کو، اور اپنے آپ کو حق کہتے تھے، اور ان اہل حق کو کہتے تھے کہ تم باطل ہو، تم غلط رستے پر چل رہے ہو۔ مگر اس دن وہاں پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، نہیں دیا جائے گا، کوئی ترس نہیں ہوگا، کوئی رحم نہیں ہوگا، ان کی ہر اپیل رائے گاں جائے گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ظالم ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے خود اپنا نقصان کیا، اور یہ بتوں کے پجاری بنے رہے، اور یہ بت آج ان کو کوئی نفع نہیں دے سکے۔ نفع ہے تو اس میں ہے کہ قرآن مجید نے جس انجام کو بیان کیا ہے وہ انجام آج مان لیا جائے۔ وہ انجام یہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت، اور جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے ان کے لیے دوزخ۔ اس کو آج مان لیا جائے تو نفع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔